السلام علیکم میرے تمام سننے والے دیکھنے والے طالب علموں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں تمام پی پی ایس سی، پی ایم ایس اور سی ایس ایس اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ تمام لیکچرز فری آف کاسٹ ہوں گے صفا سروسز اکیڈمی کی جانب سے۔ آپ ہمیں جوائن کریں اور ایک ریگولر ہمارے لسنر بنیں تاکہ آپ آسانی سے گھر بیٹھ کر ان دنوں میں تیاری کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اردو کا، جو سب سے پہلے میں دینے جا رہا ہوں، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نثر کو۔ اردو نثر، نثر کیا چیز ہوتی ہے، نثر کے معنی کیا ہیں، نثر کی قسمیں کتنی ہیں، اور اب یہ جو اردو ہے یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے پی ایم ایس کا، اور اس کا ایک پورشن ہر پیپر میں شامل ہوتا ہے پی پی ایس سی 1 پیپر کے ایگزام میں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام میرے لیکچرز انفارمیٹیو ہوں گے اور آپ ہمیں فالو کریں گے اور ان کو سنتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ کامیاب ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نثر، نثر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا، پراگندہ یا بکھرا ہوا۔ نثر اپوزٹ ہے نظم کے۔ نظم اور نثر دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ نظم کے معنی ہوتے ہیں معینہ ضابطوں کے تحت الفاظ کا استعمال۔ نظم میں باقاعدہ ضابطے ہوتے ہیں جن کے تحت الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ نثر میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں، جس کی وجہ سے اسے پراگندہ یا بکھرا ہوا کہتے ہیں۔ نثر کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں ایک ہے افسانوی ادب جسے فکشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے غیر افسانوی ادب جسے نان فکشن کہتے ہیں۔ آج ہم افسانوی ادب کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں افسانوی ادب کی، جسے آپ انگلش میں فکشن کہتے ہیں۔ داستان کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے داستان کو انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سٹوری۔ سٹوری کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کسے کہتے ہیں؟ کہنے کی چیز کو۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے۔ کہانی کا کیا مترادف ہے؟ قصہ یا حکایت۔ داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے، انشینٹ۔ سب سے پہلے ایک دور تھا کہ اس میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باقاعدہ ایک فن ہوا کرتا تھا۔ لوگ باقاعدہ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ لوگ داستان گو ہوتے تھے جو ایک لمبی لمبی کہانیاں سناتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا پشاور میں آج بھی قصہ خوانی بازار مشہور ہے۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار اسی وجہ سے، اسی نسبت سے مشہور ہے۔ یہ فن جو ہے یہ عربی اور فارسی سے اردو میں آیا ہے، عربک سے اور
پرشین سے۔ اس کا آغاز ہندوستان میں دکنی دور سے ہوا، ادب میں دکنی دور جو ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پر باقاعدہ مقام بنائے جاتے تھے، پلیسز ہوتی تھی جن کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کہانی سنائی جائے گی۔ وہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دور دور سے آتے تھے علاقوں سے اور کہانی سنا کرتے تھے، اور سٹوری ٹیلر انہیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان مشہور شہروں میں حیدرآباد کیپٹل تھا دکن کا، لکھنؤ، دلی، لاہور، پشاور، یہ پشاور کا قصہ خانی بازار میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ سٹیز بہت ہی پرومیننٹ ہوا کرتے تھے۔ بغداد کا جو خلیفہ تھے ہارون الرشید، ان کی بیوی ملکہ زبیدہ، انہیں داستان سننے کا بڑا شوق تھا، اور وہ بڑی شوق سے داستانیں سنا کرتی تھی۔ الف لیلہ ایک بہت مشہور کہانی ہے، داستان ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، ان کی بیماری لمبی ہوتی گئی، تو ان کے مرید خاص امیر خسرو کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنے مرشد کے پاؤں دباتے دباتے قصہ چہار درویش شروع کیا۔ اب یہ کہانی وہ سنا رہے تھے پرشین میں، فارسی میں۔ یہ کہانی انہوں نے اتنی لمبی کی، کئی دنوں پر مشتمل تھی، کہ جو مرشد ہیں حضرت حضرت نظام الدین اولیاء، وہ تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اتنے دن تک وہ داستان سناتے رہے۔ اور اسی قصے کو میر امن دہلوی، قصہ چار درویش کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار، ہم نے ڈسکس کی تھی کل ایک بک، باغ و بہار 1802 میں، اس میں انہوں نے بیان کیا۔ 1802 میں باغ و بہار پبلش ہوئی، اور پبلش کہاں سے ہوئی تھی؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے۔ یہ اردو نثر کی پہلی بک مانی جاتی ہے جو 1802 میں پبلش ہوئی تھی فورٹ ولیم کالج سے۔ پھر داستان امیر حمزہ، مظہر علی ولا نے ہفتے گلشن، یہ دو انہوں نے 1801 میں لکھی۔ داستان امیر حمزہ جو ہے یہ خلیل خان اشک نے لکھی، خلیل خان اشک، داستان امیر حمزہ۔ اور مظہر علی ولا نے ہفتے گلشن 1801 میں لکھی۔ جی ہفتے گلشن، ہفتے گلشن۔ اس کے بعد حیدر بخش حیدری، یہ جو میں بکس کے نام بتا رہا ہوں، all these books are repeatedly PPSC examiners place in their exams، تو آپ ان سب کو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا تاکہ کسی بھی آنے والے ایگزام میں آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور طوطا کہانی۔ اب یہ مزے کی بات ہے، یہ طوطا جو ہے یہ توئیں سے نہیں ہے، تے سے طوطا ہے، تے واو تے الف تا، طوطا کہانی۔
جی جناب، ہم پہنچے تھے جناب کہاں پر؟ فسانہ عجائب۔ اردو میں داستان نویسی کا دور جو ہے یہ تقریباً 1 صدی تک قائم رہا، 100 ایئر۔ یہ جو داستانیں ہیں انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھی اور لوگ جو ہیں بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے داستان۔ اس میں ہم نے ڈسکس کی ہیں کیا چیزیں کہ داستان بیسیکلی کیا ہے؟ قصہ، حکایت، کہنے کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کہانی۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہا جاتا ہے۔ اس کا مترادف ہے قصہ یا حکایت۔ داستان گوئی باقاعدہ ایک فن کے طور پر دکن سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ پاپولر رہی، جن میں دکن، لکھنؤ، دلی، لاہور اور پشاور کا قصہ خوانی بازار تو آج بھی قائم ہے۔ مختلف شہروں میں مختلف پلیسز ہوا کرتی تھی جہاں پر داستان گو داستانیں سناتے تھے اور لوگ ان کو سننے آیا کرتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قصہ چہار درویش حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں جب بیمار ہو گئے تو ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مرشد کو سنانا شروع کیا اور یہ قصہ کئی دن چلتا رہا حتیٰ کہ وہ صحت مند ہو گئے۔ ان میں جو ریپیٹیڈلی بکس کا ذکر آتا ہے اور جو پیپروں میں پوچھا جاتا ہے ان میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے باغ و بہار میر امن دہلوی کی 1802 فورٹ ولیم کالج سے لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور طوطا کہانی۔ اس کے بعد خلیل خان اشک کی داستان امیر حمزہ۔ اس کے بعد مظہر علی ولا کی ہفت گلشن، یہ 1801 میں لکھی انہوں نے، لیکن ان سب میں باغ و بہار جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے۔ اس کے بعد رجب علی بیگ جو ہیں ان کی فسانہ عجائب، یہ 1825 میں لکھی گئی تھی، یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئی۔ داستان نویسی کا فن، اس کا جو ہولڈ ہے، اثر بہت زیادہ ہے، وہ 100 سال تک، 1 صدی تک قائم رہا۔ یوں جیسے جیسے وقت تبدیل ہوا داستان گوئی کم ہوتی گئی، جب لوگوں کی مصروفیات بڑھتی گئی، ٹائم بڑھتا گیا تو یہ کم ہوتی گئی۔ کہتے ہیں چلاونیاں بہت سنسان۔ ناول، اگلا ورڈ ہے صنف نثر کی ناول۔ ہم کرنے لگے ناول۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، جی پورا سنیں تو صحیح جناب۔ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا، اٹیلین ورڈ ناویلا NOVELLA ناویلا سے ماخوذ ہے۔ اب ناول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیا، انوکھا، اچھوتا، جو ہٹ کے ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہو، بلکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ حقیقت پر اٹھائی گئی ہو، فطرت پر ہو، نیچر پر ہو۔ داستان میں بہت ساری چیزیں فرضی، مافوق الفطرت، خیالی ہو سکتی ہیں، اس میں ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ داستان میں آپ کو بھی نانیاں دادیوں نے اگر سنائی ہیں تو جنوں کی، پریوں کی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ مافوق الفطرت ہو سکتی ہیں۔ تو ناول میں ایسا نہیں ہے، اس میں واقعات کی بنیاد حقائق پر، نیچر پر ہوگی۔ ناول، آگے ناول کی 7 اقسام ہیں فردر۔ پہلے ہیں اصلاحی ناول، دوسرے ہیں سماجی ناول،
تھرڈ جو قسم ہے وہ ہے سیاسی ناول. پھر آ جاتے ہیں تاریخی ناول. پانچویں قسم ہے مہماتی ناول. چھٹی ہیں جاسوسی ناول اور ساتویں ہیں نظریاتی ناول. اب ہم ان ساتوں قسموں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. باری باری ان کو لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے اصلاحی ناول. اصلاحی ناول کون سی ہیں؟ جن میں معاشرے کی اصلاح پر لکھا جاتا ہے. کسی بھی برائی کے اصلاح کے لیے اس میں لکھا جاتا ہے، اور یہ کام ناول کے ہیرو کے ذریعے لیا جاتا ہے یا جو اس کے ریلیٹو کردار ہوتے ہیں، کیونکہ ناول کے اندر سارے کردار ہیرو کے گرد گھومتے ہیں. ایک ہیرو ہے اور سارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو اصلاحی اس سے کے لیتے ہیں. ناول کی دنیا میں پہلا ناول جو ہے 1869 میں لکھا گیا. ڈپٹی نذیر احمد کو پہلا ناول نگار سمجھا جاتا ہے، اور ان کا ناول مرات العروس پہلا ناول تصور کیا جاتا ہے. نذیر احمد. اس مرات العروس کے علاوہ ان کے جو ناول مشہور ہیں ان میں توبۃ النصوح، ابن الوقت. اب یہ جو ناول ہیں سارے کے سارے اصلاحی ہیں، معاشرے کی برائیوں کی طرف اشارہ کر کے ان کی کریکشن کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو مشہور ناول ہے ان میں مرزا ہادی علی رسوا کا نام آتا ہے. ان کا ناول بہت زیادہ مشہور ہے، امراؤ جان ادا. امراؤ جان ادا. اس کے بعد عبد الحلیم شرر، مولانا عبد الحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے فردوس بری، بہت زیادہ مشہور ہے اور پیپروں میں بار بار پوچھا جاتا ہے. بری. اس کے بعد پریم چند. پریم چند کے جو ناول ہیں ان میں جو پیپروں میں بھی پوچھے جاتے ہیں میدان عمل، گیوں دان، بازار حسن، یہ بہت ہی پرومیننٹ ناول ہیں پریم چند کے. اس کے بعد نسیم حجازی، انہوں نے اسلام پر اور اسلامک ہسٹری پر لکھا ہے. اس کو انہوں نے کہانی کے انداز میں پیش کیا ہے. ان کے ناول محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، خاک و خون، شاہین، یہ بہت مشہور ہیں. کون کون سے میں رپیٹ کر دیتا ہوں: محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، خاک و خون، شاہین. یہ ناول اسلامک ہسٹری پر تاریخی ناول لکھے ہیں نسیم حجازی نے. اس کے بعد شوکت صدیقی، ان کے ناول خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر، ان کا بہت ہی مشہور ناول ہے آگ کا دریا، یہ پڑھنا چاہیے سب کو. پھر ختیجہ مستور، ان کا بہت مشہور ناول ہے آنگن. عبداللہ حسین، ان کا مشہور ناول ہے اداس نسلیں، یہ بھی آپ سب لوگ پڑھیں، بہت ہی اہم ناول ہیں. الطاف فاطمہ کا ناول ہے دستک نہ دو. بانو قدسیہ، ان کا بہت ہی مشہور ناول جس نے ان کو لازوال بنا دیا، راجہ گدھ.
راجہ گدھ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ممتاز مفتی، ان کا ایک مشہور و معروف ناول علی پور کا ایلی۔ فضل کریم احمد فضلی، ان کا ہے خون جگر ہونے تک۔ انتظار حسین کا بستی، اور مستنصر حسین تارڑ کا اگر ہم ذکر نہ کریں، ان کا ناول بہاؤ اور راکھ، بہاؤ اور راکھ۔ تو یہ وہ والے ناول ہیں جن کو آپ ایک دفعہ پڑھیں تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آپ تیاری کر رہے ہیں آپ کو یہ پڑھنے چاہیے۔ ان میں خاص کر کے اداس نسلیں، راجہ گدھ، شہاب نامہ، یہ ایسی بکس ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب ناول نہیں ہے، وہ بک ہے جی۔ میں ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر آگ کا دریا، ختیجہ مستور آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، فضل کریم فضلی کا خون جگر ہونے تک، انتظار حسین کا بستی، اور مستنصر حسین تارڑ کا بہاؤ اور راکھ۔ یہ وہ ناول ہیں، اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں تو ان کو پڑھیں، اس سے آپ کے نالج میں انتہا کا اضافہ ہو جائے گا۔ نثر کی جو اگلی قسم ہے جس کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افسانہ۔ افسانے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں شارٹ سٹوری۔ شارٹ سٹوری یہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کردار کسی واقعے یا لمحے کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ افسانہ یا شارٹ سٹوریز آپ کے اردو ادب میں انگلش لٹریچر سے آئی ہے، آپ نے وہاں سے اس کو امپورٹ کیا ہے، کیونکہ انگلش ادب میں پہلے طویل کہانیاں ناول لکھنے کا رواج تھا، پھر جیسے جیسے وقت چینج ہوا، لوگوں کے پاس ٹائم کم رہا، ہوتا چلا گیا، تو ایسی کہانیاں لکھی جانے لگی کہ مختصر ہوں اور جامع ہوں، جس سے آپ تھوڑی دیر میں پڑھ کر کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ اثر ہم نے وہاں سے ہندوستان میں لے کر آئے انگلش ادب سے۔ اس میں بھی مکالمہ نویسی، کردار نگاری اور اسلوب بیان بہت اہم ہے۔ جس طرح ناول میں ہوتے ہیں اسی طرح ہی افسانے میں یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن افسانے اور ناول میں فرق کیا ہے؟ افسانے اور ناول میں فرق یہ ہے، ناول نگار جو ہے قاری کے لیے کوئی گوشہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو کمپلیٹ کرتا ہے، تشنا کوئی چیز نہیں چھوڑتا، ہر چیز کو وہ کمپلیٹ پوری تفصیل بیان کرتا ہے۔ مگر کیونکہ اب افسانے کے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کچھ چھوٹی موٹی کڑیاں جو ہیں وہ خود ملا لیں گے، اس کو خود ہی وہ کور کر لیں گے، اس لیے افسانہ کم
از کم منیمم ورڈز کو یوز کر کے وہی سٹوری آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ 20ویں صدی سے ہوا۔ منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم یہ افسانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دور میں ترجمے کیے گئے مختلف افسانوں کے جو یہاں کے اخبارات میں شائع ہوتے تھے، جن میں ترکی، فرانسیسی، رشین، یہ سارے افسانے جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن کر لی جاتی تھی۔ 1935 میں جب ترقی پسند تحریک سٹارٹ ہوئی اور اس کا دامن وسیع ہوتا گیا تو افسانہ نگاری میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آئے، جن میں قرۃ العین حیدر، غلام عباس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، غلام سکلین نقوی، سعادت حسن منٹو اور ختیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، یہ نام شامل ہیں۔ اب اردو میں افسانہ جو ہے یہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے، باقاعدہ ایک یہ فکشن کا حصہ بن چکا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں چوتھی جو قسم ہے ہماری نثر کے فکشن کی، وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ ورڈ ڈراؤ سے نکلا ہے، یونانی لفظ ڈراؤ، DRAO، ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا میننگ ہے عمل کر کے دکھانا۔ اب کیونکہ ڈرامے میں آپ ایکٹ کر کے دکھا رہے ہو، ڈرامے میں ایکٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے سامنے، اس میں مکمل کہانی ہوتی ہے اور مکالموں کے ذریعے وہ پیش کی جاتی ہے سٹیج کے اوپر۔ ڈرامے میں فردر اس کی 9 قسمیں ہیں۔ ایک نمبر 1 اسے المیہ کہتے ہیں یا ٹریجڈی، پہلی قسم ہے المیہ یا ٹریجڈی۔ نمبر 2 ہے تربیہ، تو اسے تربیہ یا کامیڈی، پہلی ٹریجڈی دوسری کامیڈی۔ نمبر 3 ہے سوانگ، انگلش میں سے فارس کہتے ہیں، FARC، سوانگ۔ نمبر 5 ہے اوپیرا، OPERA، اوپیرا۔ نمبر 6 ہے مکس ڈرامہ یا مخلوط ڈرامہ۔ نمبر 7 ہے یک بابی ڈرامہ، جسے 1 ایکٹ پلے کہتے ہیں، مطلب ایک ہی قسط میں پورا ڈرامہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 8ویں قسم ہے ریڈیو ڈرامہ، جو ریڈیو پر پیش کیے جاتے ہیں، اور 9ویں قسم ہے ٹیلی ڈرامہ۔ ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے دور سے لکھنؤ سے ہوئی، نواب واجد علی شاہ لکھنؤ سے، واجد علی شاہ، اسی کے دور میں ڈرامہ جو ہے ایک سید آغا حسین امانت لکھنوی، سید آغا حسین امانت لکھنوی، ایک ڈرامہ انہوں نے اندر سبھا لکھا، اندر سبھا
اس کو ڈرامے کی دنیا میں اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوشچن آتا ہے وچ از دا فرسٹ ڈرامہ آف اردو، تو یہ اندر صبا ہے، جسے سید آغا حسین امانت لکھنوی نے لکھا تھا۔ اردو ڈرامے میں تاریخ میں آغا حشر کشمیری، ان کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 1879 میں وہ پیدا ہوئے، 1935 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ سٹیج کرتے تھے۔ ان کے جو ڈرامے ہیں ان میں اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز، رستم و سہراب، یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ آغا حشر کشمیری کے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز، رستم و سہراب، یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ امتیاز علی تاج کا لازوال اور لافانی ڈرامہ انارکلی، جس میں انہوں نے انارکلی کے کردار کو امر کر دیا، یہ پیپروں میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ حکیم احمد شجاع کا ڈرامہ باپ کا گناہ، پھر موجودہ دور کے ڈرامہ نویسوں میں مرزا ادیب، ان کا ڈرامہ پس پردہ، جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا۔ یوں اور بے شمار ڈرامہ نگار ہیں، جن میں اشفاق احمد، اصغر ندیم سید، حسینہ معین، یونس جاوید، تو بے شمار آج کل ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یوں آج کی نشست میں ہم نے نثر کا ایک حصہ، جس میں چاروں اس کی قسمیں ہیں، ان کو ڈسکس کیا: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ امید ہے آپ کے لیے یہ آج کا لیکچر انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ آپ لوگ ہمارے ان لائیو لیکچرز کے علاوہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، اس پر آپ کسی بھی وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مزید انفارمیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید